من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عظمت صحابہ کے عنوان پر ملک بھر میں الحمدللہ کانفرنسیں اور پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. ویسے تو اس موضوع پر پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، البتہ یہ چند مہینوں سے بڑے تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے ایک گروہ، ایک فرقے جنہیں روافض یا اہل تشیع کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کھلم کھلا گستاخیاں ہیں. ان کے بارے میں تو یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ صحابہ کا بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور نجی محفلوں میں صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. یہ جان کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ سید عائشہ صدیقہ نے بہت پہلے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا تھا. جب کسی نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ ابو بکر و عمر پر طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا یہ ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ یہ ایک ایسی قوم ہے، ان کے عمل کا سلسلہ تو ان کی موت کی وجہ سے منقطع ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہو. چنانچہ ان پر اگر کوئی طعن و تشنیع کرے گا ان کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا،
البتہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر علمی طور پر علماء کرام ان روافض کے اعتراضات، شبہات، اشکالات کا جواب بھی دیتے رہتے تھے، لیکن جب یہ کھلم کھلا زبان دریازیاں ہوئی ہیں اور ساری حدوں کو انہوں نے پار کر دیا ہے، تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دیا جائے گا۔ اور آج الحمدللہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، ان کی عدالتوں کو مجروح بنانے کی کوشش کی ہے، اور آج ساری امت نے ان لوگوں کے کفر پر مہر تصدیق کر دی۔ تو یہ مبارک ایک سلسلہ ہے جو جاری اور ساری، اس میں ہم یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں ذمہ داران حلقوں کو، مقتدر حلقوں کو، انتظامیہ کو، کہ یہ جو بنیاد قائم کی ہے روافض نے، ان کو لگام دیں، ان کو آئندہ کے لیے روکیں اور ٹوکیں، وگرنہ شاید آئندہ اس سے بھی شدید رد عمل ہے۔ اگر ان مجرموں کو فوری پکڑا جاتا اور کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو مسلمانوں کے جذبات کو اتنا ٹھیس نہ پہنچتا کہ مجرم جرم کرتے ہیں، کافر کفر بکتے ہیں، ان کو ان کی سزا مل گئی، چلو معاملہ رفع دفع ہو۔ اور پھر روافض کے جو بڑے ذمہ داران لوگ ہیں، اگر وہ بھی اس وقت فوری طور پر اپنی برات کا اعلان کرتے تو تب بھی معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آج یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن بہت دیر سے، اب دیر ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ اس سلسلے کے پروگرام ہیں جو منعقد ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بہانے جو ایک بہت بڑا قرض امت کے ذمہ ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ وہ قرض یہ ہے کہ ان صحابہ سے عقیدت اور احترام اور محبت کا اظہار، ان کی خدمات کا اعتراف اور اظہار، ان کے مقام اور مرتبے کا اظہار، یہ امت پر قرض ہے۔ اس لیے کہ آج یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کی قربانی ہے، ان کی محنتیں، ان کے جہاد ہیں، ان کے دعوت و تبلیغ کے اسفار ہیں، ان کی ہجرتیں ہیں، ان کی نصرتیں ہیں۔ اس لیے پھر ان کا حق ہے کہ ان کو اچھے نام سے یاد کیا جائے۔ محدثین کرام وہ صحابہ کرام کی شان اور فضیلت مبنی احادیث کو کتب حدیث میں یکجا جمع کر کے فضائل صحابہ، فضائل و مناقب کے ابواب میں ذکر کر کے اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے موقع دیا ہے، الحمدللہ
مسلمان اس موقع سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان نقوش عظمت رفتہ کو واضح کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ ان عظیم لوگوں کی سیرتوں کو اپناؤ، ان عظیم لوگوں کے منہج کو اپناؤ اور ان کے نقش قدم پہ چلو۔ صحابہ کرام کی عظمت کی بنیادیں کیا ہیں؟ بہت ساری بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ معمولی بات نہیں۔ رسول اللہ کا صحابی اور ساتھی ہونا، رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، کہا تھا نا ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً آ کے آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتے ہیں، دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ آج اچانک مجھے خیال آیا کہ کل قیامت کے دن آپ بڑے اونچے مقام پر فائز ہوں گے، ہم تو کہیں بہت ہی آپ کے مقابلے میں نچلے مقام پر ہوں گے۔ وہاں آپ کی یاد آئی، آپ کی محبت میں ستایا، وہاں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم اطاعت اور اتباع کے اسی منہج پہ چلتے رہو جس منہج پہ چل رہے ہو۔ صرف تمہیں ہی نہیں، قیامت تک آنے والے وہ مومن جو تمہاری طرح اطاعت اور اتباع کے منہج پہ چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمائے گا، انہیں بھی اپنے نبی کی معیت عطا فرمائے گا۔ بلکہ یہ نیک راستہ ایسا ہے دین پر چلنے کا کہ قیامت کے دن صرف اپنے نبیوں کی زیارت ہی نہیں، اپنے اسلاف کی زیارت ہی نہیں، یہ نیکی اور تقویٰ کا راستہ وہ عظیم راستہ ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، شرف صحابیت، یہ اللہ کی دین ہے جسے مل گئی، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرف صحابیت حاصل کر لیا، اس کے لیے اللہ کے وعدے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے سب سے وعدے کر رکھے ہیں جنت کے۔ ہاں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ہجرتیں کی، جہاد کیے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن جس کسی نے بھی فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لائے اور رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی، وہ صحابیت میں شامل ہو گئے اور صحابہ کے زمرے میں آ گئے، اب ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے واضح طور پر یہ حدیث بیان فرما دی، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ صحابہ بولو گے کہ اے لوگوں، یہ کتاب قیامت تک آنے والی پوری امت کو ہے،
اگر تم میں سے کوئی ایک پاؤ یا سے کم و بیش جاؤ کھجور گندم کچھ بھی خرچ کر دے، ایک پاؤ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرے ان صحابہ میں سے کوئی ایک پاؤ کھجور خرچ کر دے، تو تمہارا احد پہاڑ کے مطابق خرچ کیا ہوا سونا بھی ان کے ایک پاؤ صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو ان کو مل گیا، لیکن بدقسمتی دیکھی، سچ کہا کسی نے، امام راضی یا امام اوزائی میں سے کسی نے ان روافض کا رد کرتے ہوئے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، ان سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے، یہ نالائقی میں بدبختی میں یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ گئے، یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر کسی یہودی سے پوچھو بتاؤ تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ یہودی جو اپنی نالائقیوں میں بدبختیوں میں مشہور ہیں، وہ اس کے باوجود کہیں گے کہ ہماری امت میں سب سے بہترین طبقہ اصحاب موسیٰ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھو تم بتاؤ تمہاری امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ کے حواری اور صحابہ، یہ سب سے افضل۔ لیکن ان روافض کی نالائقی اور بدبختی دیکھو، ان ظالموں سے کوئی پوچھ کے دیکھے تم سب سے افضل نہیں، وہ تو تم کچھ نہیں مانتے، ان کے مقام اور مرتبے کے تم منکر ہو، لیکن تم یہ بتاؤ اس امت میں سب سے بدبخت کون ہے، سب سے برے لوگ کون ہیں، ان کی نالائقی کی حد ہے، یہ ظالم کہیں گے کہ وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ان کا مقام اور مرتبہ، اور کہاں ان بدبختوں کے ان صحابہ کے بارے میں یہ جذبات۔ یہ صحابہ تو ہماری ماتھے کا جھومر، ہماری عقیدتوں کا محور ہے، ہماری محبتوں کا محور ہے، اس لیے کہ آج جس دین پر ہم ہیں، اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ نے ان صحابہ کا انتخاب کیا تھا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان دونوں آیتوں کا یہی تعلق ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول بنا کے محمد کو بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اسی لیے ہے تاکہ جو دین حق دے کر بھیجا ہے، اس دین حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے۔ لیکن وہ غلبہ ہوگا کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگلی آیت میں بتا دیا یہ غلبہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک امانت کے ساتھ اس دین کو پہنچانے کے لیے پہلے ایمان قبول کیا، جب کے کھڑے ہو گئے، اگر یہ مٹ جاتے تو قیامت تک دین مٹ جاتا، مارے کھائیں، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور پھر ہجرتیں کی الگ خطہ قائم کرنے کے لیے، الگ ریاست قائم کرنے کے لیے، تاکہ پھر دعوت و تبلیغ کا اور جہاد کا ایک سلسلہ قائم ہو، پھر جہادی مار کے لڑے، پھر دعوت و تبلیغ کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے مشن کے علم کو اٹھایا اور جزیرۃ العرب سے باہر اس دین کے جھنڈے کو لہرایا۔ یہ ان کی نصرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا مددگار قرار دیا ہے۔ انصار تو ہیں،
جن کو انصار کہا جاتا ہے، دین کے مددگار، رسول اللہ کے حمایتی، وہ تو ہے ہی ہیں، ان کا نام ہی یہ، ان انصار کا یہ لقب ہی ان کی دینی خدمات کے اظہار کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے ان کو انصار کہا ہے، دین کے مددگار، دین کے حمایتی۔ اور مہاجرین کے لیے بھی اللہ نے یہ کہا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ فرمائیے مہاجرین جن کو صرف دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ان کے گھر اور مالوں سے نکالا گیا، ان کا ایک ہی مقصد تھا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اور یہ مہاجرین ینصرون اللہ ورسولہ، جو قدم قدم لمحہ بہ لمحہ اللہ کی دین کی نصرت کے لیے اور رسول اللہ کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہے۔ تو آج یہ دین جو پھیلا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ان صحابہ کی نصرتیں ہیں، ان کی حمایتیں ہیں، کیا جذبات تھے، کیا جذبات تھے۔ عام لوگ تو عام لوگ، عام لوگ تو عام لوگ۔ اس خاتون کا قصہ نہیں جانتے جس نے اپنا بیٹا پیش کیا، چھوٹی عمر کا دودھ پیتا بیٹا، مائی اس کو کیا کریں گے، یہ جہاد میں کس کام کا، کہا یہ بڑے کام ہے، اسے لے جائیں، جو تیر دشمن آپ کی طرف پھینکے، اگر آپ کے پاس ڈھال نہ ہو تو میرے بچے کو ڈھال بنا دیں۔ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دین کی نصرت کا حق ادا کر دیا۔ جنگ بدر جو ایک پہلا معرکہ تھا اور اچانک یہ جنگ سامنے آ گئی، حالانکہ مدینہ سے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عیر قریش کی طرف، تجارتی قافلے کی طرف، تاکہ آج ان کو ان کے مظالم کا مزہ چکھائیں اور ان سے ان کی تجارتوں کو لے کے ان کی قوت کو کمزور کریں، اپنی قوت کو بڑھائیں۔ مقصد تو یہ تھا، لیکن اللہ کو چوری منظور تھا۔ وہ قافلہ نکل گیا اور مکہ کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے جو لوگ اب اچانک لڑائی، اب ایک تو اچانک لڑائی اور دوسرا لڑائی مدینہ سے باہر انصار سے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اس طرح کا کہ مدینہ سے باہر جا کر تم میری حمایت میں لڑو گے، یہ تھا کہ مدینہ میں تم حفاظت کرو گے ہماری۔ تو ان کی رائے لینا ضروری تھی۔ اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا۔ اصل پوچھنے کا مقصد تو انصار سے پوچھنا تھا، کیونکہ ان سے معاہدہ یہ تھا کہ تم مدینہ میں رہ کر صحابہ کی رسول اللہ کی حفاظت کرو گے۔ اب معاملہ مدینہ سے باہر کا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس طرح جنگ سامنے آ گئی ہے، بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں، جس سے لڑانا چاہتے ہیں، وہاں لے جائیں، اس سے لڑا دیں، ہم تیار ہیں۔ یہ کہہ کے بیٹھ، پھر ہمارے فاروق کھڑے ہو، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہا، اس سے جانے کو لفظ تھے ہی نہیں، مختصر اور جانا۔ آپ ہمیں جس سے لڑانا چاہتے ہیں، جہاں نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ۔ وہ بیٹھے، آپ نے پھر کہا مجھے بتاؤ کیا رائے دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو۔ پھر انہی مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو کھڑے ہو، انہی مہاجرین میں سے اس نے مختصر بات کی لیکن بڑی جامع بات، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جس سے لڑانا چاہتے ہیں لڑا دیں۔ آپ ہمیں قوم یہود نہیں پائیں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے بلا لینا،
ہم قوم یہود کی بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ جن سے لڑیں گے، آپ کے سامنے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے۔ یہ جامع بات، تھوڑی لمبی بات، لیکن یہ بھی مہاجرین میں سے۔ پھر آپ نے کہا کیا رائے دیتے ہو؟ تو تب انصار میں سے، انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، ہم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ پھر جو انہوں نے تقریر کی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، وہ تقریر کی، وہ موتی چنے، وہ جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ سعد ہمیں یہ کلمات ہمیں دے دے، ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے اور ہماری زندگی بھر کی نیکیاں خود لے جائے، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور آپ جو دین اور شریعت لائے ہیں اس کے حق ہونے کی گواہی دی ہے، لہذا اور ہم آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دینے، آپ کی حمایت کرنے، آپ کی نصرت کرنے کا عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ آپ الفاظ کو نہ پکڑیں، جس میں مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی بات نہیں ہے، مدینہ کی بات کا مفہوم ہو رہا ہے، نہیں، ہم آپ کو آپ کا ساتھ دینے کا عہد دے چکے ہیں، لہذا اب آپ کا جو ارادہ ہے کر گزریے، پیش قدمی کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جس قوم سے لڑانا چاہتے ہیں لڑائیں، آپ ہمیں برق غمام تک لے جائیں، حجاز کی آخری سرحدوں تک، عرب کی آخری سرحدوں تک، اللہ کی قسم ہم راستے میں آنے والی ہر قوم سے، ہر قبیلے سے لڑتے چلے جائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر آپ ہمیں سمندر پار، دریا پار کسی اور قوم سے لڑانا چاہتے ہیں، کسی اور قبیلے سے لڑانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں حکم دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں کود جائیں، دریاؤں میں اپنی سواری کو ڈال دیں، تو اللہ کی قسم ہم اپنی سواریوں کو اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کے حکم پر سمندروں میں خود بھی کود جائیں گے، اپنی سواریوں کو بھی ڈال دیں گے، اور اللہ کی قسم ہمیں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ ان پر تان کیا قصور ہے ان کا؟ ان کی تو خوبی ہے، ہاں قصور ان کا کافروں کی نظروں میں، مشرکوں کی نظروں میں، اسلام دشمنوں کی نظروں میں ان کا بڑا قصور، ان کے قصور جیسا کسی کا قصور، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا، اس لیے کہ اسلام کی حمایت انہوں نے کی، اس لیے کہ اسلام کی غلبے کی بنیاد انہوں نے رکھی، اس لیے کہ اسلام کا راول دستہ یہ تھے، اس لیے کہ اسلام اور دین کے حمایتی اور مددگار یہ تھے، تو جن کے دلوں میں اسلام کا بغض ہے، اسلام کی نفرت ہے، ان کی نظروں میں صحابہ کے قصور جیسا بڑا کسی کا قصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، لوگوں میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، جھوٹی اور من گھڑت باتیں صحابہ اکرام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ان سے بڑا نیک اور صالح کوئی نہیں تھا۔ وَلَكِنَّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ تو وہ لوگ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں کفر کی، معصیت کی، فسق کی نفرت پیدا کر دی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ امتحان اللہ قلوبہم بالتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے، ان کے ایمان میں، عمل میں کوئی شک نہیں۔
یہ تو مثالی لوگ تھے، ان کے بارے میں جتنی بھی یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو جھوٹ سمجھو۔ اہل سنت کا، مسلمانوں کا، محدثین کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے القف اما تشاجروا، کہ صحابہ کرام میں آخر میں جا کر جو کچھ اختلافات آپس میں پیدا ہوئے اور باہم لڑائی کی کیفیت پیدا ہوئی، تو ان باتوں کو بھی نہ اچھالو، ان کو بیان نہ کرو، اپنی زبانوں کو روک دو، اس لیے کہ یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے نصرتیں کی، جنہوں نے اتحاد کیے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا بازار گرم کیا، جنہوں نے تن من دھن لوٹا دیا، وہ کیسے اسلام دشمنی کر سکتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بس کچھ اختلافات ہو گئے، اس کے نتیجے میں کچھ احوال پیدا ہو گئے، اللہ نے ان سے بخشش کے وعدے کر رکھے ہیں، رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارتیں بتا دی ہیں، یہ سنت کا بہترین اور خیر طبقہ ہے، لہذا ان کے بارے میں کسی غلط گمانی کا شکار نہ ہو۔ لیکن ان سے دشمنی کیوں ہے لوگوں کو؟ میں نے کہا انہی لوگوں کو ہے جن کو اسلام سے دشمن ہے، جو اسلام کے دشمن ہے وہ صحابہ کے دشمن ہے۔ یہ اچھی طرح بات نوٹ کر لیں، اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصار کو دیکھ کر، صحیح بخاری میں، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، صحیح بخاری کے لیے فرمایا کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور وہ ہے انصار کی محبت، یعنی قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی بتا دی، فرمایا ان صحابہ کی بالخصوص انصار کی محبت، کیونکہ انصار کا نام ہی انصار، اسلام کی حمایت کرنے والے، اسلام کے مددگار تھے، وگرنہ اسلام کو مکہ میں بہت کمزور تھا، اسلام کو ماننے والے تھوڑے تھے، اسلام کی آواز دبی ہوئی تھی، اسلام کو جو یہ بلندی ملی، رفت ملی، قوت ملی، طاقت ملی، پھر جہادی مارتے ہوئے، پھر جزیرۃ العرب فتح ہوا، یہ سب کچھ کے پیچھے ان انصار کی خدمات تھی، ان انصار کی خدمات تھی۔ تو پھر جو اسلام کے دشمن ہیں وہی در حقیقت ان انصار اور صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو فرمایا ایمان کی علامت ہے ان انصار سے محبت، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اس مقام تک پہنچایا، اسلام کے غلبے کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور فرمایا وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی ہے، نفاق کی قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے ایمان اور نفاق کی نشانیاں بتا دی، اور میں نفاق کی نشانی ہے انصار سے بغض۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ انصار سے بغض کس بنیاد پر ہے؟ انہوں نے کیا ان کا مال لوٹا ہے؟ وہ تو پہلے سے جا چکے، آج ان کو برا پہلا کہنے والے ہیں، انہوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑا، بات صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کو یا ان کے اسلاف کو، ان کے آباء و اجداد کو ان سے نفرت اور بغض اس لیے تھا کہ یہ اسلام کے حمایتی تھے، تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ ان سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس بغض کی بنیاد قبول، صحابہ کے ساتھ بغض، نفرت کی بنیاد کب ہوئی؟ جب یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کچھ کو مدینہ کے آس پاس سے نکال دیا تھا، پھر کہنے گئے تھے اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ تو جناب عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر کے ان کو نکال دیا۔ ظاہر وہ بے گھر ہو گئے، بے ٹھکانہ ہو گئے، ان کو اپنا سب کو چھوڑنا پڑا، تو پھر اسلام کی اور خاص طور پر عمر کی نفرت ان کے دلوں میں آ گئی کہ انہوں نے ہمیں نکالا، اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر روم فتح ہو گیا، تو عیسائیوں کے دلوں میں عمر اور صحابہ کرام کی نفرت آ گئی کہ انہوں نے آ کر ہمیں بے گھر کیا ہے اور ہماری
ہماری صدیوں کی حکومت کو پامال کر دیا ہے۔ ادھر کیسر فتح، ادھر کسرا فتح ہوا، ایران کی مجوسیوں کی آگ پرستوں کی حکومت ختم ہوئی، باطل حکومت ختم ہوئی، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ پھر ایرانیوں کے دلوں میں بھی عمر اور صحابہ کرام کے خلاف اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ اس وقت اسلام کا توتی بولتا تھا، اسلام کی قوت تھی، طاقت تھی، عظمت تھی، یہ سیل روا تھا، یہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جس کے آگے کوئی ٹک بھی نہیں سکتا تھا، کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، دن کو کی طرح بہہ جاتا تھا۔ تو اپنی پوری صدیوں کی قوت اور طاقت کے باوجود نہ تو کیسر اپنے آپ کو بچا سکا، نہ کسرا بچا سکا، اور نہ مستقبل میں انہیں امید تھی کہ دوبارہ یہ حکومتیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو پھر ان سب کے دلوں میں اسلام کی نفرت آ گئی، بغض آ گئی۔ پھر اس نفرت اور بغض کے نکالنے کے مختلف طریقے ہو گئے اور آج تک نکالے گئے۔ آج تک یہ ہمارے سے پاک و ہند میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا، اس پودے کو لگانے والے اور آج تک آبیاری کرنے والے یہ عیسائی ہیں، یہ برطانیہ والے۔ اس وقت انہی کی حکومت تھی انگریزوں کی جو عیسائی ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف جو دل میں بغض تھی وہ نکالا اور ایک رکھا اسلام میں پورے علاقے میں ڈال کے چلے گئے۔ اور دوسری طرف ایرانی تھے جن کی حکومت گئی، انہوں نے تو جو طوفان برپا کیا ہے، اسلام کے خلاف جو محاذ قائم کیا ہے، اسلام کے خلاف جو یعنی بغض اور دشمنی نکال رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے لکھا، ابن تیمیہ نے لکھا کہ سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو روافض نے پہنچایا ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہے۔ اسلام قبول کر کے نفاق کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے آستین کے سانپ کا کردار کیا اور کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ یہودیوں کی طرف سے ایک بڑا ہی شاطر، چلاک، ذہین، مکار یہودی جو اپنی مکاری میں مشہور ہیں، ابن سبا آیا۔ اس نے اپنی چلاکی سے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، صحابہ پر اس نے طعن و تشنیع کی کوشش کی، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اس مسلمانوں کی صفوں میں گھسا، اور پھر صحابہ پر کہ انہوں نے خلافت چھین لی، نعوذ باللہ، اہل بیت پر ظلم ہو گیا، اور علی کو اللہ کے رسول ولایت دے کے چلے گئے، اور علی تو بہت اونچے مقام پر ہیں، یہ نبوت تو ملنی تھی علی کو، مل گئی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور علی تو نبوت سے اونچے الوہیت کے مقام کے مستحق ہیں، یہ تو الہ ہے، یہ دین کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ محبت نہیں تھی، اس کے پیچھے دین کو بگاڑنا تھا، دین دشمنی تھی۔ اور پھر ساتھ میں ملا لیا ایرانیوں کو، آؤ تمہارے دل میں بھی یہی جذبات ہیں اسلام سے انتقام لینے کا، تو آؤ تم بھی ہماری اس نفاق کی راہ کو اختیار کرو۔ وہ بھی آگے بڑھے، انہوں نے جو محبت اہل بیت کو ہتھیار بنا لیا، اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، سب سے زیادہ بغض ان روافض کے دلوں میں جناب امیر عمر کا ہے۔ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے دور حکومت میں ہی ایرانی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت شیعوں کے کیا جذبات ہیں اور سارے ایرانیوں کے کیا جذبات ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں صحابہ دشمنی، صحابہ کے ساتھ بغض کے پیچھے وہی ان کے اس دور کے ایرانیوں کے جو عزائم تھے، جو مکاری تھی، جو سازش تھی، وہی اس کے پیچھے کار فرما ہے، ان کی رگ و جان کے اندر بس ہوتی ہے، اور آج تک اسلام کو ڈستے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو دشمنی کیوں پیدا ہوئی اسلام اور مسلمانوں سے؟ اسلام کو بگاڑنے کی کیوں کوشش کی کہ اسلام نے آ کر ان کی سلطنت ختم کر دی، ان کی صدیوں کی تہذیب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، تو اسلام دشمنی پیدا ہو گئی۔ اسلام دشمنی کے لیے نفاق کا لبادہ اوڑھا، اور نفاق کا لبادہ اوڑھ کے سب سے پہلے مسلمانوں نے فتنہ برپا کیا۔ آخری بات، عثمان غنی کے خلاف بازار میں فتنہ گرم کیا، مختلف علاقوں میں ان کے خلاف بھڑکایا۔ جو عثمان سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، جو سخی
اور سب سے بڑھ کر جنت کی بشارتیں پانے والے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اکرمہ پروری کر رہے اور بیت المال کا ناجائز استعمال کر رہے. لوگوں کو مارا اور یہ فتنہ ان کی شہادت پر موقوف ہوا اور آج تک یہ فتنہ جاری ہے. یہ اصل ان کے پیٹ میں مروڑی یہ ہے کہ اسلام نے ایرانی حکومت کو ختم کیا اور آج تک ان کی دماشتے اور ان کی نسلیں اسلام دشمنی پر اتری ہوئی ہیں. یہی اس کی حقیقت ہے. فقط میں اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت کو جاننے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان صحابہ کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جو ہمارے علماء اور عوام اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ ان کی نصائح کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے استاد محترم مولانا داؤد شاکر صاحب. جیسا کہ ساتھیوں کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کی دوسری نشست کے بعد نماز مغرب ہوگی، تو تمام ساتھی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد یہاں پنڈال کے اندر تشریف لیں تاکہ بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جا سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ